السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جماعت ہشتم کے اسلامیات کے نصاب میں شامل ایک اور سبق کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سبق کا نام ہے زکوٰۃ اور اس کی اہمیت، اور یہ ہے صفحہ نمبر 21 پر۔ بیٹا کتاب کھولنی ہوگی آپ کو، اس کے لیے آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 21۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے بھی ایک ہے۔ یقیناً آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا پچھلی کلاسوں میں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا یا نشو نما پانا۔ نشو نما کہتے ہیں گرو کرنے کو، گروتھ ہونے کو۔ اصطلاح میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقرر کی گئی شرح کے ساتھ مقرر حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مسلمان کا مال نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ مزید بڑھتا ہے۔ اس کے معنی سے ظاہر ہے کہ بڑھنا یا نشو نما پانا۔ تو دیکھیں زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے، مال پاک بھی ہو جاتا ہے مسلمان کا، اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اور برکت ہونے کا مطلب کہ اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت موجود ہو۔ نقدی کہتے ہیں رقم کو، کیش اماؤنٹ کو۔ اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے۔ زکوٰۃ کسی مال یا چیز پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر جائے۔ یعنی کسی کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولے چاندی ہو، یا ایک خاص مقدار میں اسی مقدار کے برابر کیش نقدی ہو، رقم ہو، تو اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر جائے تو پھر اس مال پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں مصارف زکوٰۃ پر۔ مصارف زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق افراد کون کون سے ہیں، زکوٰۃ کن لوگوں کو ادا کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ 8 ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں، یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کو ادا کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں سورہ توبہ میں شامل ایک آیت کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں۔ ترجمہ ہے، صدقات یعنی زکوٰۃ تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے۔ تالیف قلوب کا مطلب ہوتا ہے کسی کی دل جوئی کرنا، کسی سے ہمدردی کرنا، یعنی کسی کی مدد کرنا۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کی دل جوئی ہوتی ہے، اس کی مدد ہوتی ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور غلاموں کے آزاد کرنے اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ غلاموں کے آزاد کرنے کا مطلب کہ غلام اگر کسی کی قید میں ہیں تو پیسے دے کر کسی کی قید سے چھڑانا، انہیں آزاد کرانا، زکوٰۃ کی رقم سے یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی قرض دار ہے، مقروض ہے، کسی کا بہت سارا قرض ادا کرنا ہے تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کا قرض بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں مسافروں کی بھی مدد کی جا سکتی ہے، کیونکہ مسافر جب سفر میں ہوتے ہیں تو ان کے پاس اتنا سامان نہیں ہوتا، تو ان مسافروں کی مدد کے لیے ان مسافروں کو کچھ سامان وغیرہ دینے میں بھی زکوٰۃ کی رقم کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ زکوٰۃ کی رقم کے مستحق ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ہے، اور قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم اکثر جگہوں پر آیا ہے اور کثرت کے ساتھ آیا ہے، یعنی بہت زیادہ آیا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جب بھی کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی حقیقت کے بارے میں پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نماز کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اسلام تو قبول کروں گا لیکن نہ جہاد کروں گا نہ زکوٰۃ ادا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اسے جواب دیا، نہ جہاد نہ زکوٰۃ تو پھر جنت میں کیسے داخل ہوگے؟ یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی اس حد تک ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بغیر مسلمان
جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 باتوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی: نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ خیر خواہی کہتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کو، یعنی انہوں نے 3 باتوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ کام کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اعمال میں سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے اور پھر زکوٰۃ کا، یعنی ہر جگہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ذکر آیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں مبلغ بنا کر بھیجا، مبلغ کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ کرنے والا، یعنی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو تمہارے امیروں سے لے کر تمہارے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کی جائے تو ان سے کیا مقاصد حاصل ہوتے ہیں یا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے، مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، اسلام کو تقویت ملتی ہے، یعنی ہم اسلام کا حق کس طرح ادا ہو جاتا ہے کہ اس زکوٰۃ کی رقم میں سے مجاہدین اور جو دینی مدارس ہوتے ہیں نا، ان کے طلباء کا حصہ بھی رکھا گیا ہے، ان لوگوں کو بھی یہ زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ اور زکوٰۃ کا ایک بہت بڑا مقصد جو ہوتا ہے وہ معاشرے کے غریب اور کمزور لوگ جو ہوتے ہیں ان کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ کسی کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے اگر زکوٰۃ کی مدد سے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، بندے تو خوش ہو جاتے ہیں، ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ بھی بندے سے پھر اپنے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ جن لوگوں کو ان کی ضروریات سے زیادہ چیزیں میسر ہیں، ضروریات سے زیادہ سہولیات اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، نعمتیں عطا کی ہیں، تو ان سہولیات میں سے، ان وسائل میں سے ان لوگوں کی مدد کر دیں جو کہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، جو کسی چیز سے محروم ہیں، جن کے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ اسی لیے کیا ہے کہ زکوٰۃ میں فقراء، مساکین اور مقروضوں کا حصہ رکھا گیا ہے، کیونکہ مقروضوں کا یہ ہے کہ لوگ اپنی ضرورت کے لیے کسی سے قرض لے لیتے ہیں، مگر ان کی ضرورت ہی قرض کی اس لیے پڑتی ہے کہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو وہ کسی سے مدد مانگتے ہیں اور پھر قرض لیتے ہیں، لون لیتے ہیں۔ اب ان کی اپنی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو انہیں پھر قرض لینا پڑتا ہے، اور پھر ان کے لیے اس قرض کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی اپنی زکوٰۃ میں سے ان کا قرض ادا کر دے، اپنی زکوٰۃ ان کو ادا کرے، ان کا قرض ادا کر دے، تو سوچیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا درجہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو مال کی پاکیزگی کا ذریعہ بھی بنایا ہے، یعنی جو دولت ایک امیر بندے نے کمائی ہے یا جتنا پیسہ اس نے کمایا ہے، تو اسلامی تعلیمات کے مطابق اس میں صرف اسی کا حق نہیں ہوتا کہ وہ صرف اپنے گھر والوں کا یا اپنے خاندان کا حق ادا نہ کرے، اپنے خاندان کی ضروریات پوری نہ کرے، بلکہ اس کمائی میں سے، اس دولت میں سے جو آس پاس اس کے لوگ ہیں، معاشرے کے محتاج ضرورت مند لوگ ہیں، ان کو بھی دے۔ اس کی کمائی میں، اس کے مال میں معاشرے کے ضرورت مند لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے، اور اگر وہ ان کا حق ادا کرے گا تو اس کا مال پاک ہو جائے گا، ورنہ اس کا مال پاک نہیں رہے گا۔ اور مال پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی اس کمائی میں، اس کی دولت میں برکت بھی ہوگی، اس کا مال بڑھے گا، مزید نشو و نما پائے گا، اس کی دولت میں، اس کے مال میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ اور جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو انسان کا دل مال و دولت کی لالچ سے پاک ہو جاتا ہے، اس کے دل سے جو مال و دولت کی لالچ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے مال میں سے ضرورت مندوں کی مدد بھی کرنی ہے، اسے اپنے مال میں سے اپنے خاندان کے علاوہ، اپنی ضروریات کے علاوہ کسی اور کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے۔ زکوٰۃ کے جو مصارف میں نے بتائے ہیں، یہ آپ آگے کلاسوں میں جائیں گے تو آپ ان زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ آپ کے نصاب میں اتنا زیادہ اس کی تفصیل نہیں دی گئی ہے، مختصراً یہ بتایا گیا ہے
کہ جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں ان کو ملا جلا کر بتا دیا گیا ہے، لیکن آگے جب آپ کلاسوں میں جائیں گے تو آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ سبق کو مزید آپ اچھی طرح پڑھیے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، مجھے امید ہے کہ کچھ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ صفحہ نمبر 24 پر آ جائیے۔ صفحہ نمبر 24 پہ مشق دی گئی ہے، سوال جواب دیے گئے ہیں۔ مختصر سوال ہم ابھی کر لیتے ہیں، ڈیٹیل سوال ہم آن لائن سیشن میں کر لیں گے یا اگلی ویڈیو میں آپ کو کروا دوں گی۔ سوال نمبر 1 ہے اس کا، زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی یا لغوی معنی ہیں پاک ہونا، بڑھنا یا نشو و نما پانا۔ سوال نمبر 2 ہے اس کا، شریعت میں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ شریعت میں اصطلاح میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ معین حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ یہ آپ کا سبق جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اسی کی پہلی اور دوسری لائن میں اس کا جواب موجود ہے۔ سوال نمبر 3 ہے اس کا، زکوٰۃ کی فرضیت پر قرآن مجید کی ایک آیت محض ترجمہ تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب آپ کے صفحہ نمبر 22 پر شروع میں ہی دیکھیے، ایک آیت لکھی ہے اور اس کا ترجمہ لکھا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اس کا ترجمہ ہے اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب بھی مکمل ہو گیا ہے۔ یہ مختصر سوال ہم نے کر لیے ہیں، اس کے جو تفصیلی جواب ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں یا پھر جو آپ کا لائیو سیشن ہوگا اس میں کریں گے۔ آپ اپنا یہ کام مکمل کیجیے گا، خالی جگہ میں آپ کو ہوم ورک میں دے دوں گی جو کہ آپ پھر کتاب میں ہی کر لیے گا، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا، اس کو لائک کیجیے گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ کس کس نے ویڈیو واچ کی، سنی، دیکھی، سنی اور پھر لائک کی، ٹھیک ہے بیٹا؟ اللہ حافظ۔